الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربی زدنی علما. آج کا انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن وہ روزانہ ایک ایسا گناہ کرتا ہے جو اس کی ساری نیکیاں تباہ کر دیتا ہے، جو اس کی ساری نیکیاں ویسٹ کر دیتا ہے. اور سب سے ڈینجرس بات، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں رہا. جانتے ہیں وہ گناہ کیا ہے؟ غیبت. غیبت ہے وہ گناہ. آج ہر محفل میں کسی تیسرے انسان کی بات ہوتی ہے. جب دوست ملتے ہیں کسی کی برائی، جب گھر والے بیٹھتے ہیں تو رشتہ داروں کی برائی، موبائل اٹھاتے ہو کسی کی پوسٹ کا مذاق. آج غیبت اتنی نارمل ہو چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں آتا جب کسی دوسرے کی بات نہ ہو. تھنک، اتنا برا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے ہمارا. کیا آپ کو یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں ایسی اگزامپل بتاتا ہے کہ انسان پورا ہل جاتا ہے؟ جانتے ہیں وہ اگزامپل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ آپ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے کوئی پلیٹ میں لا کے آپ کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت رکھ دے، کیا آپ اس کو کھانا پسند کریں گے؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ غیبت کر کے یہی کر رہے ہو، آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. دیر از اے حدیث ان صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کے منہ پہ کی جائے تو وہ برا مان جائے، اور اگر اس میں وہ برائی پائی بھی جائے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی نہ ہو تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے جس کو بہتان کہتے ہیں. قیامت والے دن تم آؤ گے نماز کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، لیکن پھر ایک ایک بندہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا اللہ اس بندے نے میری غیبت کی تھی، اس بندے نے میری غیبت کی تھی، اس بندے نے میرے پیچھے باتیں کی تھیں. تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک نیکی اس کو ٹرانسفر کر دے گا، اس کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کی نیکیاں چلی جائیں گی. اور جب آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا تو اس کے جو برائیاں ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی. کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی کوئی نیک اعمال، آپ کی کوئی عبادتیں، آپ کی اتنی محنت اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دے؟ آپ دنیا میں اپنی چیز کسی اور کو نہیں دیتے تو آخرت میں کیا دیں گے؟ وہاں تو اور زیادہ نفسا نفسی ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ وٹ آر دا ٹوڈے ایکسکیوزز؟ آج کے ایکسکیوزز کا ہے میں تو صاف بات کرتا ہوں، میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو اس کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو اس کی فکر میں کہہ رہا ہوں. لیکن نہیں، نہ تو تم اس کی فکر میں کہہ رہے ہو، نہ تو تم سچ بات کر رہے ہو، نہ تو تم صاف بات کر رہے ہو، بلکہ تم اس کی عزت کو توڑ رہے ہو. تھنک، سوچیں آج تک آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے سارے بے شمار گناہ کیے ہیں، جو ظاہر ہوں جو یا باطن ہو، کتنے انکاؤنٹیبل گناہ آپ نے کیے ہیں. لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر پردہ ڈالا ہے. پہلے آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، پھر دوسروں کے پردے فاش کریں. آپ نے خود کتنے اچھے اچھے اعمال کیے ماشاءاللہ جو آپ دوسروں کے بارے میں بول رہے ہیں. آپ اگر دوسروں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر پردہ ڈالے گا. آپ دوسروں پر پردہ نہیں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی پردہ نہیں ڈالے گا. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو سوچیں آپ کو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس گناہ سے نکلنے کی کوشش کریں. اب سوال یہ آتا ہے کہ اس گناہ سے ہم کیسے نکلیں، ہم غیبت سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلے اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں کسی تیسرے کی غیبت ہو رہی ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اسے روکیں. سیکنڈلی، اگر وہ بندہ اس بندے کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں پازیٹو بات کرنا شروع کریں. اور اگر اتنا بھی آپ سے نہیں ہو سکتا نا تو پلیز اس محفل سے ہی آپ اٹھ جائیں.
زبان چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن یا تو جنت بنا دیتی ہے یا تو جہنم بنا دیتی ہے. جزاکم اللہ خیرا.